والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے سنی اجتماع میں مسلمان مریض کی عیادت کے حوالے سے قرآن و سنت کے چند پیغامات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور یہ اس حدیث میں جو 5 کا لفظ ذکر کیا ہے یہ حد بندی کے لیے نہیں ہے کہ بس 5 ہی ہیں۔ مختلف احادیث میں الگ الگ مقامات پر حضور نے مسلمان کے ان 5 کے علاوہ دیگر حقوق بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے ایک حقوق ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عیادت المریض، مسلمان مریض کی عیادت کرنا، یعنی اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی خیر خبر لینا، اس کے حال چال دریافت کرنا اور اس کے پاس جانا، اس کو عیادت المریض کہتے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، ان 7 میں امرنا بعیادت المریض، ان 7 میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں مسلمان مریض کی مزاج پرسی کا بھی حکم عطا فرمایا کہ تم مسلمان ہو تو تمہارا مسلمان بھائی اگر بیمار ہیں تو تم اس کی مزاج پرسی اور خبر گیری کے لیے جاؤ، یہ تمہارے اوپر اس مسلمان کا حق ہے۔ اب اگر ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اجر و ثواب کیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ عیادت کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا
تو واپس ہونے تک وہ جنت کے پھل چنتا رہا، جنت کے پھل حاصل کرتا رہا، واپس آنے تک وہ گویا جنت کے پھل چن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر وہ شام کو اپنے مسلم بھائی کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ بدلے میں اس کو جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ مسلمان کی عیادت کے لیے جانا، اب یہ صبح کو جائے تو شام تک فرشتے 70,000 یعنی 70,000 فرشتے، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آج ہمیں کوئی عالم دین دعا دے دے، کوئی پیر دعا دے دے، اور کوئی حاجی نمازی ہمارے حق میں دعا کر دے تو ہم اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں کہ فلاں نیک شخص نے ہمیں دعا دی ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہیں جسے 70,000 فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اور گھڑی دو گھڑی نہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک۔ اور یہ بھی نہیں کہ عیادت کرنے والا صبح سے شام تک عیادت کرتا رہے تب جا کر کے فرشتے صبح سے شام تک دعا کرے اس کے لیے، بلکہ عیادت کے لیے وقت کے اعتبار سے میں آگے حدیث سناؤں گا، عیادت کے لیے احادیث میں فرمایا گیا کہ عیادت میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی مریض کے پاس سے اٹھ جائے، زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے۔ تو اب غور فرمائیں کہ کتنی دیر بیٹھنا ہے، تھوڑا لمحہ، تھوڑا وقت، چند منٹ، چند گھڑیاں، اور ثواب کیا مل رہا ہے؟ صبح گیا تو شام تک، شام گیا تو صبح تک کیا ہو رہا ہے؟ رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور وہ بھی 70,000 رحمت کے فرشتے، کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی بشارت ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء وعاد اخاہ المسلم محتسبا، کہ جس نے اچھا وضو کیا اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا، باوضو ہو کر عیادت کے لیے گیا، محتسبا، اور دل میں نیت یہ تھی کہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بدلہ یوں ملے گا، بوعد من جہنم مسیرت 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ ایسے جانے والے مسلمان کو جہنم سے 60 برس کے فاصلے پر دور رکھے گا۔ یعنی اس کو جہنم میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، اس کو جہنم سے اتنا دور دور رکھا جائے کہ یہ جہنم سے اتنا دور رہے، جو باوضو حصول ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی مزاج پرسی اور اس کی خیر خبر کے لیے پہنچتا ہے۔ اور یہ تو جانے والے کو ثواب ملتا ہے، مگر جب جانے والا چلتا ہے اس کا چلنا بھی رب کو پسند آتا ہے۔ جب مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اصل میں تو ان حدیثوں کو پڑھ کر بہت غور کرتا ہوں، اس کی شروحات پڑھتا ہوں کہ محدثین نے، شارحین نے ان کے مفاہیم میں کیا کیا لکھا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ جو آج ہماری پوزیشن یوں بن چکی ہیں
کہ دیوار تو ایک ہے مگر دل ایک نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے ان احکامات اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ورنہ آپ خود غور کریں کہ جب ان احادیث پر عمل کیا جائے گا تو رحمت کے فرشتے بھی دعائیں کریں گے، مومن کا دل بھی خوش ہوگا، آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی، اور سارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من عاد مریضاً، جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، نادا مناد من السماء، تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، طیبتا و طاب ممشاکا، تو کتنا اچھا ہے اور تیری چال کتنی اچھی ہے، تیرا چلنے کا انداز کتنا اچھا ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، تیری چال اچھی کیوں نہ ہو، تو نے اس سفر میں چل کر کے قدم اٹھا کے جنت میں اپنی منزل بنا لی ہے۔ غور فرمایا کہ یہ مریض مسلمان کی عیادت کے لیے جانے والے کو کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اس لیے یقیناً مسجد چل کر آنے والا اس کو بھی ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، حج کو جانے والا اسے بھی یقیناً ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، مگر کوئی ایسا بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو آخری نبی مانتا ہے، دین اسلام کے عقائد عملیات کو مانتا ہے، ایسے مسلمان کی عیادت کے لیے چلنا یہ بھی رب کو بہت پسند ہے، اور اس چلنے پر بھی رب جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ان تعلیمات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند احادیث ایسی ذکر فرمائی ہیں کہ جن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جب ہم مریض کے پاس جائیں تو کیا کریں، اور مریض کے پاس جا کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی مریض یعودہ، کہ جب ہمارے نبی علیہ السلام کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، قال لہو، تو آقا علیہ السلام اس مریض سے کہتے لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی، سرکار اس کے پاس کھڑے رہ کر اس کی عیادت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی۔ اس کا معنی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، طہور یہ بیماری تو پاک کرنے والی ہے، یعنی یہ جو آئی ہیں تو اب یہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی، تمہیں صاف ستھرا کرنے کے لیے آئی ہیں، لا بأس طہور۔ تو اب ہم بھی جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس دعا کو یاد کر لیں، اور اس کے قریب جب عیادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم یہ دعا پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک عمل یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا افضل العیادت سرعت القیام، کہ سب سے افضل عیادت یہ ہے کہ جلد اٹھ جائے۔ جلد اٹھ جانا اس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے افضل عیادت قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں مشکاۃ شریف میں ایک حدیث پاک حضرت انس سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا العیادت فواق ناقۃ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیمار پرسی اور اونٹنی دوہنے کے وقفے کی بقدر قرار دیا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے ٹائم میں اونٹنی کا دودھ دوہ لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، بس اتنا وقت تمہیں مریض کی عیادت کرنا ہے۔ تو چونکہ عرب کے چرواہے اونٹنی دوہتے اور تھوڑا وقت انہیں لگتا اور اس کے بعد
بچوں کو اونٹنی کے تھنوں پر چھوڑ دیتے تھے تاکہ اونٹنی کا باقی دودھ یہ بچے پی جائے اونٹنی کے. تو اس وقفے کو فواق کہتے ہیں اور یہ نہایت ہی معمولی ہوتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے العیادۃ فواق ناقۃ فرما کر اپنی امت کو یہ درس دیا کہ مریض کے پاس عیادت کا ٹائم جو تم لو وہ بس اتنا ہو کہ جتنے تھوڑے سے وقت میں اونٹنی کا دودھ نکال لیا جاتا ہے. تو ایک مقام پر یہ کہا کہ افضل العیادت سرعت القیام، کہ مزاج پرسی میں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ جلد اٹھ جائے. اور دوسری جگہ پر باضابطہ اس جلد کی نشاندہی بھی کر دی کہ وہ جلد کتنا ہونا چاہیے. فواق ناقۃ، جتنے وقت میں اونٹنی کا دودھ دوہ کر نکال لیا جائے بس اتنی وقت تک تمہیں مزاج پرسی اور اس کی عیادت کرنی ہے. اور ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس بیٹھو تو اب کیا کرنا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مریض کے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو مزید اس کے مرض میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے. ارے تمہیں یہ بیماری ہوئی ہے، اس بیماری تو فلاں بندے کی جان لے گئی، اور اس بیماری میں تو فلاں بندہ تھا تو وہ تو بچ ہی نہ سکا، یہ تو لا علاج بیماری ہے، یہ تو مہلک بیماری ہے، اس بیماری میں پڑنے والا تو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں مریض کے قریب نہیں کرنی ہیں، بلکہ اس کی عیادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کو تسلی دی جائے، اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کو راحت اور سکون دے سکے، ایسی باتیں کی جائیں. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا دخلتم علی المریض، کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو عمر کے بارے میں دل خوش کرنے والی بات کرو. یعنی تمہاری عمر تو اور برکت والی ہو، اللہ تمہیں عمر خضر بالخیر عطا فرمائے، اللہ تمہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، تمہارا سایہ دراز فرمائے. یوں اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو عمر کے بارے میں، کہ اس کی زندگی کے بارے میں اچھی بات کرو. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چیز کو یہ کسی چیز کو دور نہ کر دے، لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المریض. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھو کہ کسی چیز کو دور نہ کرو جو اس مریض کو اچھی لگتی ہو. یعنی مریض کو جو چیز اچھی لگتی ہو اس کے قریب بیٹھ کر کے وہ چیز اس سے دور نہ کرو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دو باتوں کے حوالے سے عیادت کرنے والے کو تعلیم دی ہے کہ ایک مریض خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے سامنے گلاب رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے خوشبو ہے، یا اس کے سامنے کوئی ایسی پسندیدہ چیز ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس کی عمر کے بارے میں بھی اچھی بات کرو، اور جو چیز اس کے جی کو بھلی لگتی ہیں تو اس کو اس کے سامنے سے دور نہ کرو. اور آگے ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اب یہ تو تھا کہ وہاں جا کر کے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی یہ دعا پڑھنی، اور دوسری دعا یہ بھی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلمن، کہ جو کسی مسلمان کی عیادت اور مزاج پرسی کریں تو وہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر مرد ہیں تو ان یشفیک پڑھے، اور اگر کسی خاتون بہن کی ماں کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو ان یشفیک زیر کے ساتھ پڑھے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مریض کے پاس مسلمان عیادت کے لیے جائیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو رب اس دعا کے صدقے اسے شفا عطا فرما دے گا.
تو لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی پڑھنا ہے، اور دوسرا اسألاللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ اسألاللہ العظیم، میں عرش کے مالک عظمتوں والے خدا سے سوال کرتا ہوں کہ ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو یہ ایک دعا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بیمار بھائی کی عیادت کے وقت پڑھتا ہے۔ اب یہاں یہ بات تو طے ہے کہ اس مریض کے لیے دعا کرنی ہے، مگر اب یہ بھی یہاں دیکھو کہ چونکہ سرکار نے فرمایا طہور، یہ بیماری اس کو پاک کرنے والی ہے، تو بیماری کے ذریعہ اب وہ اتنا پاک ہوتا ہے، گناہ اس کی اتنے جڑتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اذا دخلت علی مریض، کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ فَمُرْهُ أَن يَدْعُوَ لَكَ، تو اس مریض کو کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس مریض کو کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں، تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے اور صالح ستھری زندگی گزرے اس کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اور بھی دیگر مقاصد حسنہ کے لیے، تم اس مریض سے کہو مُرْهُ أَن يَدْعُوَ لَكَ، کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس کی دعا سے کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ تو یہ مسلمان مریض کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے عیادت کرنی ہے، اس کا اجر و ثواب یہ ہے، اور پھر آگے اس کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ مسلم مریض کی عیادت کا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری آنکھ کے درد میں بھی میری بیمار پرسی کی، یعنی ایک نارمل تکلیف تھی، مگر اس نارمل تکلیف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری عیادت اور مزاج پرسی کی۔ اس حدیث کی تفسیر میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ یا کان یا ڈاڑھ کا درد کہ یہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے، تو ان چیزوں میں بھی اگر مسلمان عیادت کرتا ہے تو یقیناً وہ اس پر اجر و ثواب کا مستحق اور حقدار ہوگا۔ تو دوستان محترم، آج کی گفتگو میں ہم نے مریض کی عیادت کے حوالے سے یہ بات سنی کہ مریض کی عیادت یہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ضروری اور لازم ہے، اور پھر اس حق کو ادا کرنے جائیں گے تو اجر و ثواب کتنا زیادہ، اور جب اس کو ادا کرنے کے لیے جائیں تو وہاں کتنا بیٹھنا ہے، کیا بولنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، مریض سے کیا کہلوانا ہے، وہ سارا کچھ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اس طریقے پر چل کر کے ہمیں مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ یوں تو ہم میں سے ہر شخص سے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی خبر لینے کے لیے لوگ جاتے ہی جاتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق اگر ان احادیث کو نظر میں رکھ کر محتسباً حصول ثواب کی نیت سے جائے گا تو انشاءاللہ مریض کی عیادت بھی ہو جائے گی اور اس کے خزانے میں ڈھیروں اجر و ثواب بھی جمع ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک لطیفہ بھی ہے اور دو ہے، اور اس لیے چونکہ جس کے پاس علم نہیں، میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان اور سنی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی بیماری جہالت ہے۔ جہالت سے بڑا اندھیرا کوئی نہیں۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے بندہ ڈاواں ڈول رہتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ میں نے پاؤں کدھر رکھنا ہے، کدھر گندگی میں پاؤں لگ جائے گا، کدھر ٹھوکر لگ جائے گی، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اب ایسے اندھیرے میں لا علمی میں جب عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں
اب مریض نہیں چاہتا کہ یہ گھنٹوں گھنٹے میرے پاس بیٹھے اور وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اسی طرح کا لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو یوں مریض کو کافی لوگ ملنے کے لیے گئے، بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی، تو جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس مریض کو کہا کہ کافی بھیڑ ہو چکی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں بھیڑ تو ہو چکی ہیں، کہا میں ان کو باہر کر دوں؟ کہا ہاں آپ ان سب کو باہر کر دیں، دروازہ بند کر دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ تو مریض نے کہا ٹھیک ہے آپ دروازہ باہر کی سائٹ سے بند کیجیے، آپ دروازہ بند کیجیے مگر باہر کی سائٹ سے بند کر دیجیے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ خود بھی یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ اتنی طویل آپ کی یہاں بیٹھنا یہ مجھ پر بار گزر رہا ہے، گراں گزر رہا ہے۔ اور اس طریقے کا ایک لطیفہ اور بھی ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص بہرا تھا، وہ سنتا نہیں تھا، اسے سنائی نہیں دیتا تھا، وہ مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اب وہ کیا بات کرے گا، میں کیا بات کروں گا، تو اس نے پھر اپنے آپ ہی من میں کچھ باتیں گھڑ لی۔ ظاہر سی بات ہے میں پہلے پوچھوں گا کہ کیسے ہو تو وہ یہی کہے گا کہ بہت اچھا ہے، تو میں کہوں گا چلو الحمدللہ۔ پھر میں پوچھوں گا کہ کس ڈاکٹر کی دوائی چل رہی ہے تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر ہی کا نام لے گا، تو میں کہوں گا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی دوائی جاری رکھنا۔ اور میں پوچھوں گا کہ کون سی دوائی کھا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے وہ کسی اچھی دوائی کی ہی بات کرے گا، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں یہ دوا سے ہی تو ٹھیک ہوگا۔ اب یہ تینوں باتیں اپنے آپ میں گڑھ کے وہ گیا، کیا حال ہے؟ کہا مر رہا ہوں۔ مریض نے کہا مر رہا ہوں، اس نے کہا الحمدللہ۔ تو مزید بگڑ گیا، اس نے کہا کہ کیا کھا رہا ہوں؟ زہر کھا رہا ہوں۔ تو کہا ہاں اسی سے تجھے شفا ملے گی۔ اب پھر آگے کس کا علاج کر رہا ہوں؟ میں ملک الموت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا بس اسی کا علاج جاری۔ اب میں نے جب یہ بات پڑھی تو واقعی میں یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تب میں نے یہ غالباً مولانا ابو نور بشیر صاحب کی کتاب میں یہ لطیفہ میں نے پڑھا تھا، تو اب واقعی میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی کسی مریض کی عیادت کے پاس کوئی چلا گیا، اب اسے پتہ ہی نہیں کہ عیادت کرنی کیسے، تو وہ بجائے اس کا دل خوش کرنے کے اس کو ناراض کر کے آتا ہے۔ ایسی باتیں وہاں کہ یہ بیماری تو بس مہلک ہے، یہ تو جان لینے والی ہے، میرا فلاں رشتہ دار تھا اسی بیماری میں تو مر گیا، اور عجیب عجیب قسم کی باتیں، تو جس سے وہ بندہ بجائے اس کا دل خوش کرنے کے، دعائیں لینے کے، دعا دینے کے، مزید وبال اور نکال میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ شرعی طریقہ ہے عیادت کرنے کا، اس کو جان لے، اس کو بار بار سنیں، اور اس کے مطابق عیادت کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ کتنی نیکیاں، صبح و شام 70,000 ملائکہ دعا کرے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ جانے والے کو جانے پر رب جنت میں ایک منزل عطا کر دے، اس کے چلنے کے انداز کو فرشتہ کہے تیرا چلنا بہت اچھا ہے۔ بلکہ حدیث قدسی تو ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے، وہ ایک طویل حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میرے بندے میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین، تو کیسے بیمار ہوتا؟ تو رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، تو وہاں گیا کیوں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔